گاؤں کے پرانے کچے راستوں پر ایک نوجوان روز صبح سورج نکلتے ہی نکلا کرتا۔ اس کا نام ساجد تھا۔ ساجد ایک غریب مگر نیک دل انسان تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق شہر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک جھونپڑی کے پاس بیٹھی ایک کمزور بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور آنکھوں میں اداسی کی ایک عجیب گہرائی تھی۔ ساجد کے دل میں جیسے کسی نے چوٹ مار دی ہو۔ وہ رکا اور نرمی سے پوچھا، اماں جی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کمزور آواز میں جواب دیا، بیٹا، میرا کوئی نہیں ہے، شوہر اور بیٹی سب فوت ہو چکے ہیں، اب تو بھوک سے لڑ رہی ہوں اور موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ ساجد نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ وہ اس عورت کے لیے بازار سے کھانا لایا اور کچھ کپڑے بھی خریدے۔ جب اس نے کھانے کا پہلا لوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا، تم نے تو مجھے نئی زندگی دے دی، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ ساجد روز اس عورت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی پھل، کبھی دوا اور کبھی صرف حال پوچھنے بیٹھ جاتا۔ گاؤں والے اس پر ہنستے تھے کہ بوڑھی عورت کو پالنے سے کیا ہی ملے گا، مگر ساجد صرف اتنا کہتا، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو وہی اصل کامیابی ہے۔ چند ماہ گزرے، عورت کی صحت کچھ سنبھل گئی، مگر ساجد کی اپنی زندگی میں پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ اس کی نوکری ختم ہو گئی، ماں بیمار ہو گئی اور خود ساجد بھی کئی دن بھوکا رہنے لگا، لیکن پھر بھی وہ بوڑھی عورت کا کھانا پہنچاتا رہا۔ ایک رات ساجد بہت تھکا ہوا گھر آیا۔ ماں بخار میں تڑپ رہی تھی، دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ مایوس ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی رات جب وہ اگلے دن کے لیے سوچتے سوچتے سویا، ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک سفید لباس میں فرشتہ اس سے کہہ رہا تھا، ساجد، تم نے جو نیکی اللہ کے لیے کی ہے اس کا صلہ تمہیں بہت جلد ملے گا، ہمت مت ہارنا۔ صبح جب ساجد بیدار ہوا، دل میں عجیب سکون تھا۔ دوپہر کو گاؤں کے نمبردار کا پیغام آیا کہ ساجد کو شہر کے ایک بڑے کاروباری نے بلایا ہے۔ حیران ہو کر ساجد شہر گیا تو وہاں کا معروف تاجر ملک بشیر اس کا منتظر تھا۔ ساجد، کیا تم ایک مخصوص بوڑھی عورت کی خدمت کرتے رہے ہو؟ جی،
مگر آپ کو کیسے پتا؟ ملک بشیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ عورت میری ماں تھی۔ ہم ناراضگی کے باعث بچھڑ گئے تھے۔ میں برسوں بعد اسے ڈھونڈ نہ سکا، مگر مرنے سے پہلے اس نے ایک خط میرے آدمی کو دیا جس میں تمہارا ذکر تھا۔ وہ لکھتی ہے کہ تم نے اسے بیٹے جیسی محبت دی اور اس کی زندگی کے آخری دن روشن کیے۔ ساجد حیرت سے خاموش ہو گیا۔ ملک بشیر نے کہا، اب وہ دنیا میں نہیں، مگر اس نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام وصیت کر دی ہے۔ ساجد کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ رونے لگا۔ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی نیکی کا ایسا انعام؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر نیکی دل سے کی جائے اور صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو، وہ نیکی کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ دنیا شاید نہ دیکھے، مگر رب سب کچھ دیکھتا ہے اور بہترین وقت اور بہترین صلہ دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔